اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص مقدمے میں ہار گیا ہو یا کسی پنچایت میں فیصلہ اس کے خلاف آیا ہو اور وہ دوبارہ اپیل کرے یا کورٹ میں، عدالت میں یا پنچایت میں کیس دوبارہ ری اوپن کرنا چاہے، ری اوپن کرے، تو اس ری اوپن کرنے سے یا دوبارہ مقدمہ دائر اپیل کرنے پر کر کے تو اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ لایا ہوں بطور عطیہ۔ تو آپ نے اپیل کر یہ کرنا ہے۔ بعض اکثر ہمارے عدالتوں میں یا پنچایتوں میں جو کیس لگتے ہیں وہ اکثر بے گناہوں کو گناہ گار ثابت کرتے ہیں، اور گناہ گار تو ویسے بھی بچ جاتے ہیں، ان پہ گرفت آتی نہیں ہے، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، وہ رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ جب اگر کسی قوم میں ناانصافی پائی جائے، انصاف نہ ہو، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک ترقی نہیں کرتے جب تک کہ انصاف کا بول بالا نہ ہو۔ اب جیسے یہودیوں کا وفد کو یہودیوں نے بھیجا کہ آپ جا کے پتہ کرو کہ مسلمانوں کی فتوحات کا سبب کیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں کا وفد آیا، اس نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے ملاقات کراؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو بادشاہت نہیں ہوتی، بادشاہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہیں پھر؟ تو انہوں نے کہا جی امیر المومنین ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو بتلائیں کہ ہم آئے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اندر چلے جائیں، آپ مل لیں۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص نیچے سویا ہے اور اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، پتھر۔ تو انہوں نے کہا جی یہ امیر المومنین ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ وقت کا بادشاہ، ہمارا بادشاہ تو تخت نشین ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات، بڑے قیمتی پتھروں میں سے بنے ہوتے ہیں ان کے تخت، اس پہ تخت نشین ہوتے ہیں، رعایا، بادشاہ کے وزیر، مشیر سارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہی وفد دوبارہ جب گیا، واپس جا کے انہوں نے کہا جی کہ وہاں مسلمانوں کی فتوحات کا یہ ہے عالم کہ انہوں نے انصاف کا بول بالا کیا ہوا ہے کہ وہ سارے بادشاہ ہو یا غریب ہو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک انصاف نہیں ہوگا قومیں ترقی نہیں کرتی۔ آج ہمارا جو لا ہے وہ برٹش لا ہے، اور جو باہر یورپ کنٹریز ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا کو فالو کیا، اور آج وہ دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہو تو وہ بھی برابر، فقیر بھی برابر، غریب بھی برابر ہیں، کوئی بالا تر نہیں ہے قانون سے۔ تو اس لیے جب آپ دیکھیں کہ آپ مقدمے کی اپیل کریں تو اس میں اب جیسے ایک قاضی جج فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ پہلے زمانے میں وصیت کی جاتی تھی مرتے وقت کہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جب وہ قاضی جج فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں، قبر میں اتارا جاؤں، تو کچھ عرصے بعد میری قبر کشائی کر کے میرے جسم کا معائنہ کرنا، دیکھنا میرے جسم کو۔ تو وہ فوت ہوا، اس کو دفنایا، جنازہ پڑھا، دفنایا۔ کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے نے قاضی سے کہا
مفتیان سے کہ جی ایسے میرے والد نے وصیت کی تھی، تو انہوں نے کہا جی پوری کی جائے وصیت۔ تو انہوں نے قبر کشائی کی، جب قبر کو کھود کر دیکھا، معائنہ کیا جسم کا، تو ایک کان غائب تھا جج کا، قاضی کا، جو فوت ہو چکا تھا۔ تو بڑا حیران پریشان ہوئے کہ یہ کیا عالم ہے۔ انہوں نے دفنا دیا۔ پھر اسی رات بیٹے کے خواب میں اس والد آتے ہیں اور پوچھا بیٹے نے کہ یہ کیا عالم ہے کہ ایک کان غائب ہے۔ تو اس قاضی جج نے کہا کہ میں نے مقدمے کے دوران فریقین کو دوسرے فریق سے زیادہ سنا، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی اور میرا کان وہ کھا گیا، جسم میں کھا چکا، قبر میں کھایا جا چکا۔ تو ایسے تھے کہ آپ دیکھیں کہ ذرا سے زیادہ سننے پہ اس قاضی کی، جج کی ایک کان جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، کھایا جا چکا قبر میں۔ اور یہاں تو فیصلے بھی الٹ آتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کتنی پکڑ ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، حق پہ چلنا چاہیے اور حق پہ ہی تلقین کرنی چاہیے دوسروں کو۔ جب آپ پنچایت میں یا کورٹ میں اپیل دائر کریں دوبارہ، تو آپ 313 مرتبہ اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آغاز میں پھر یا حق کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے 21 دن۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے حق میں نہیں جا رہا ہوگا فیصلہ، آپ حق میں ہوں گے تو آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ فیصلہ۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ یاد بنائیں، انشاءاللہ ناحق آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر پائے گا۔